انڈسٹری کے اندر اب جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. ریسرچ جو ہے ریسرچ بیس جو چیزیں ہیں انٹرونشنز وہ آ رہی ہیں. اور اس کے بعد جو اب پریزیڈنٹ آئے ہیں بلال خان صاحب, تو وہ کمٹمنٹ نظر آئی کہ اس انڈسٹری کا جو صحیح پوٹینشیل ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے. شکیل منیر صاحب کو جب سنا تو نظر یہ آیا کہ اب انڈسٹری جو ہے وہ اپنے رائٹس کے بارے میں بھی, ایکسپورٹس کے بارے میں بھی, بزنس کو مزید آگے لے کے جانے کے بارے میں بھی سیریس ہے. اور جب پھر اس کے بعد عاطف اکرام صاحب نے بات کی تو میں اس پر صرف یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ ان قریب ہم ایف پی سی سی آئی کو, آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کو میں مدعو کروں گا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں, اور بیٹھ کے ایک مشترکہ لاہ عمل بنائیں گے اور اس لاہ عمل پر انشاءاللہ عمل کروائیں گے. کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں, میں بھی اس پر بعد میں آؤں گا, اس وقت جو بات یہاں پر ہوئی اور جس طرح اصغر خان صاحب نے نیفٹیک کے ساتھ کولیبریشنز کی بات کی, تو جو گورنمنٹ ہے اس کی آپ دیکھیں کہ سنسیئرنیس اس سے نظر آ رہی ہے کہ ہم ہر سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں, ہم ہر سیکٹر کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کر رہے ہیں. اور نیفٹیک کے اندر جو یہ اسٹریم پہلی دفعہ شروع کی گئی ہے, ہم اس کو نہ صرف اسٹرینتھن کریں گے بلکہ اس کا دائرہ کار بھی بڑھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی جیمز اینڈ سٹونز کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنائی اور اس کو خود انہوں نے اس میٹنگ کو چیئر کیا. اور اس پوٹینشل کے اوپر بھی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ایک اس طرح کی پالیسی لے کر آ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ نہ صرف آپ لوگوں کو ہوگا بلکہ اوور آل انڈسٹری کو ہوگا. جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کا پوٹینشل اتنا نہیں ہے جتنا اس وقت ہے. یہ 2 بلین کی جو بات ہو رہی ہے, انشاءاللہ ان انٹرونشنز کے بعد اس کا پوٹینشل بے تحاشا بڑھے گا اور اس سے آگے جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں یہاں پہ صرف 2 چیزوں کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا. بالکل ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت بجلی کے جو بل ہیں, جو یونٹ کی جو پرائس ہے, اس کی وجہ سے بزنسز جو ہیں ان کو جو ہے کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے. لیکن زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو ان محرکات کو بھی دیکھتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم آج یہاں پر کھڑے ہیں. آپ سارے پاکستان سے آئے ہوئے معززین ہیں. 2013 میں مجھے یاد ہے کہ جب حکومت آئی تھی تو اس وقت جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تو پاکستان میں روز کا بم دھماکہ تھا, روز کی دہشت گردی تھی. اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 65,000 کے قریب ہم اپنے عزیزوں کی لاشیں, ان شہیدوں کو دفنا چکے تھے کہ جو روز ایک پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی. لوڈ شیڈنگ 18 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. ہم نے اللہ کے فضل سے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا, اور اس وقت بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہہ رہا تھا کہ پاکستان 2 ماہ میں دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. ہم نے یہ رونا نہیں رویا تھا کہ پچھلے کھا گئے, خزانہ خالی کر گئے. ہم نے چیزوں کو کر کے دکھایا تھا. ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کا. 2016 آخری سال تھا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا. بدقسمتی سے اس کے بعد جو میاں نواز شریف صاحب کو جب نااہل کیا گیا, اور جس کیس میں کیا گیا اب اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ ایک کیس بنتا ہی نہیں تھا, اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو یا ان کی جماعت کو یا جو حکومت کو نقصان ہونا تھا وہ تو ہوا, لیکن آج پاکستان کا کیا حال ہوا. آج پاکستان کے اندر ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں. وہ جنگ یہ جنگ ہے کہ آئی ایم ایف کو وہ ڈیل جو ہمارے دور میں نہیں ہوئی تھی, اگین آئی ایم ایف کو 2020 میں انوائٹ کیا گیا کیونکہ پالیسیز ایسی تھیں کہ معیشت بیٹھ گئی تھی. ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کیا حالات تھے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف واپس آئی. اور آئی ایم ایف کے آنے کے بعد اگر آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہوتی اور پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو جاتا
تو آج ہم جو 40 روپے کے بجلی کے یونٹ کو روتے ہیں یا 40 سے اوپر کے یونٹ کو روتے ہیں، تو زیادہ دور کی بات نہیں، سری لنکا کی مثال اٹھائیں، یہ عاطف اکرام صاحب بیٹھے ہیں، یہ 400 کا یونٹ بھی نہیں ملنا تھا۔ یہ جو پیٹرول کی قیمت آپ دیکھتے ہیں، جو آج ایک سال میں ہم نے 83 روپے نیچے لے کر آئے ہیں اور اس وقت 250 کے قریب ہے، یہ 250 کا جو پیٹرول ہے یہ 1200 روپے کا سری لنکا کے اندر لیٹر جو ہے۔ تو یہ چیزوں کو نا ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے پاکستانیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا، ہم نے پاکستان کو بھی، معیشت کو بھی رائٹ ٹریک کے اوپر رکھنا ہے۔ آپ کے ساتھ مل کے ایک طرح سے سمجھیں کہ یہ ایک انٹرم پیریڈ ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم ڈیل کر رہے ہیں، ایک ہو چکی ہے، دوسری بھی جو ہے کمپلیٹ ہے، اس کے بعد اگلی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ کریں۔ اسی ایک سال کے اندر آپ دیکھیں اشاریے سارے مثبت جا رہے ہیں، چاہے وہ انفلیشن کے اندر کمی ہے، چاہے وہ ابھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات ہو رہی تھی، اس میں پچھلے 3 سال کے اوپر سب سے بڑی سطح پر ایکسپورٹ گئی ہے، آئی ٹی کی ایکسپورٹ پچھلے 4 سال کی سب سے بڑی سطح پر گئی ہے۔ تو حکومت ان چیلنجز کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ مل کے، تمام سیکٹرز کے ساتھ مل کے پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور وقتی چیلنجز بالکل ہیں، آج 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ چلانا ایک چیلنج بن گیا ہوا ہے، آج کاروبار چلانا ایک چیلنج بن گیا ہوا ہے، لیکن ہمارا فوکس دن رات ان تمام سیکٹرز کی امپروومنٹ کے اوپر ہے۔ ہم دن رات کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور نیت سے کر رہے ہیں۔